روس اور امریکہ کی لفظی جنگ۔ عراق اور شام کی جنگ میں ایران کے ساتھ ساتھ روس اور امریکہ بھی خم ٹھونک کر موجود ہیں۔ عراق میں امریکہ کے ہاتھوں لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ ایک عشرے تک عراق کو بم و بارود کی وادی میں دھکیلنے والا امریکہ لاکھوں مسلمانوں کو قتل کرنے کے بعد عراقی جنگ کو ایک غلطی کہہ کر بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ لاکھوں خاندانوں کے اجڑنے کے بعد صرف ایک معذرت سے اس ظلم عظیم سے آنکھیں چرا لی جاتی ہیں۔ دنیا امریکہ کے اس اعتراف کے بعد بھی اس ظلم اور سربریت کے دورانیے میں ضائع ہونے والی قیمتی انسانی جانوں پر خاموش رہتی ہے۔ پھر شام و عراق کا محاذ ایران کی فرقہ وارانہ اور سیاسی مقاصد کی جنگ کا مرکز بنا دیا جاتا ہے۔ شام میں ایران اور بشار الاسد کی حمایت میں امریکہ داخل ہو کر ان کے شانہ بشانہ لڑتا ہے۔ امریکہ کو آتے دیکھ کر روس نے بھی امریکہ مخالفت میں شام میں دخل اندازی کرتے ہوئے فوج اتار دی۔ اب یہ عالمی قوتیں مل کر دہشت گردی کے نام پر شامی عوام کو نیست و نابود کرنے میں مگن ہیں۔ امریکہ کا پلڑا ایران کی جانب بھاری رہتا تھا، لیکن روس نے آتے ہی ایران سے قربت کر کے امریکہ سے زیادہ ایرانی ہمدرد بننے کی کوشش کی، جس میں بڑی حد تک کامیاب رہا، جبکہ شام میں روس نے سب سے زیادہ تباہی پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ فضائی بمباری سے ہزاروں لوگوں کو شہید کر دیا۔ بشار الاسد کا بھرپور دفاع کرنے پر روس اور بشار الاسد میں قربتیں بڑھ گئی۔ روس امریکہ اور ایران کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو گیا اور بشار الاسد نے روس کو ہی اپنا اصل دفاع کرنے والا سمجھا۔ بشار الاسد اور روسی افواج کی جانب سے شام میں مسلسل بمباری کی جا رہی ہے، جس سے چند دن میں سینکڑوں لوگ شہید ہو چکے ہیں، جبکہ روس سے قبل امریکہ بھی شامی عوام پر اپنی طاقت آزمائی کر چکا ہے۔ شام میں روس اور امریکہ کی ایک دوسرے سے روایتی مخالفت کی وجہ سے آپس میں اس جنگ پر اختلاف ہے، لیکن شامی مسلمانوں کا قتل عام اس اختلاف کے باوجود دونوں ممالک کے ہاتھوں ہو رہا ہے۔ گزشتہ دنوں نام نہاد جنگ بندی کے بہانے ایک ہفتے تک مصنوعی جنگ بندی کا ڈرامہ رچانے کے بعد روس نے پھر حلب پر بمباری شروع کر دی ہے، جس پر امریکہ نے روس کے خلاف عالمی سطح پر آواز اٹھاتے ہوئے اسے مسلمانوں کا قاتل اور ظالم قرار دیا ہے۔ امریکہ کے اس بیان کے پیچھے اس کا ایک بڑا مقصد ہے، کیونکہ شام کی جنگ بندی ایران کے حق میں ہے اور امریکہ ایران کے مفاد میں یہ واویلا کر رہا ہے، اس لیے کہ روس نے ایران کو شام کے منظرنامے سے نکال کر شام کے بحران کو حل کرنے کے لیے براہ راست امریکہ سے بات چیت شروع کی۔ اس صورتحال میں ایران نہ گھر کا اور نہ گھاٹ کا رہا، کیونکہ شام کی جنگ میں سب سے زیادہ سرمایہ ایران نے لگایا۔ دولت، افرادی قوت، اسلحہ اور بھاری کوششوں سے بشار الاسد کو اپنے کھٹ پتلی کے طور پر استعمال کرنے والے ایران کو یہاں سے دھکیل کر روس اور امریکہ مرکزی کردار کے طور پر سامنے آئے، اور ایران کا کٹھ پتلی بشار الاسد بھی ایران سے زیادہ روس میں دلچسپی لینے لگا۔ اب امریکہ نے روس کے خلاف شام میں بمباری کرنے پر سخت موقف اختیار کرتے ہوئے مذمت کی، لیکن دوسری جانب عراقی شیعہ وزیر اعظم حیدر العبادی کے درخواست پر امریکہ نے عراق کے علاقے موصل میں مسلمانوں کے قتل عام میں عراقی شیعہ فوج کا ساتھ دینے کے لیے 600 مزید امریکی کمانڈوز بھیج دیے ہیں، جو عراقی فوج کے ساتھ مل کر وہاں کے مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ ایک جانب تو امریکہ شام میں روس کے حملوں پر برہم نظر آ رہا ہے، تو دوسری جانب عراق میں شیعہ حکومت سے مل کر اہل سنت مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ عراق میں اس وقت امریکی فوجیوں کی تعداد 4460 ہے، جو موصل میں مسلمانوں کے قتل عام میں مصروف ہے۔ امریکہ اگر شام میں روس کے حملوں کو جارحیت اور ظلم قرار دیتا ہے، تو یقیناً امریکہ کے ہاتھوں عراق میں شہید ہونے والے نہتے لوگوں پر حملہ بھی جارحیت ہے۔ روس اور امریکہ کی لفظی جنگ ان کی روایتی پرخاش کا نتیجہ ہے۔ البتہ آپسی اختلاف کے باوجود دونوں ممالک مسلمانوں کا خون بہانے میں پورے انہماک سے سنجیدہ ہیں۔ ان کی آپس میں دوستی ہو یا جنگ، لیکن دونوں صورتوں میں یہ جس ایک موقف پر متفق ہیں وہ ہے اسلام اور مسلمان دشمنی، وہ اسے کھل کر نبھا رہے ہیں۔ شام و عراق میں بھی ان دو ممالک کی لفظی جنگ بیانات تک محدود ہے، جبکہ مسلمانوں کا خون بہانے میں یہ دونوں ایک پیج پر ہیں۔